بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میرے بندوں پر تجھے کوئی غلبہ نہیں، لیکن ہاں جو گمراہ لوگ تیری پیروی کریں۔ السلام علیکم ناظرین و حاضرین، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں کافی دنوں بعد آیات کے ترجمے کے ساتھ پہلے آیا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو آیت کے ترجمے کی طرف چلا جاتا ہے اور شروع کرتے ہیں یہ شارٹ بیان ترجمے کے ساتھ ہی۔ پہلی آیت جو ہے اس سے شروع کرتے ہیں ناظرین، ٹھیک ہے جی؟ اور یہ میں آپ کو پہلے اس کا ریفرنس بتا دوں، سورۃ الحجر ہے، قرآن پاک کی سورت نمبر 15 ہے، اس کی آیت نمبر ہے 42، ٹھیک ہے؟ اب اس کے ڈائریکٹ ترجمے سے شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں بیسیکلی اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ سورۃ الحجر میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے بنانے کا ذکر کیا، کیسے انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور فرشتوں کو بتایا کہ میں نے کھنکھناتی ہوئی، سڑی ہوئی، جلی ہوئی تھوڑی سی مٹی ہوتی ہے اس سے بنایا۔ پھر اس کے بعد شیطان سے ہم کلام ہو رہے تھے اللہ تعالیٰ، اور اس میں یہ آیت، یہ والی آیت شیطان کو بتاتے ہوئے نازل ہوئی ہے، یعنی کہ یہی بتایا جا رہا ہے، وہی واقعہ ہے، میرے بندوں پر تجھے کوئی غلبہ نہیں، لیکن ہاں جو گمراہ لوگ تیری پیروی کریں۔ یعنی کہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے میرے بندوں پہ کوئی غلبہ نہیں حاصل کر سکتا، لیکن جو لوگ گمراہ ہو کے تیری پیروی کریں گے ان پہ تو حاصل کر سکے گا غلبہ۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ ہمیں اپنے ہی حفظ ایمان میں رکھ، ہم پہ شیطان غالب نہ آئے۔ تو شیطان جب غالب آ گیا تو آپ لوگ گمراہ اور ہم لوگ سب گمراہ ہو جائیں گے۔ تو ہمیں اس سے بچنا ہے، ہمیں ہر وقت اللہ کو یاد کرنا ہے، اس کا بہترین حلیہ نمازیں قائم کریں اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی تسبیح کرتے رہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ بہت زیادہ پڑھیں۔ اور نماز قائم کرنا تو لازمی ہے، اس سے آپ شیطان کے غلبے سے تو بچیں گے، شیطانی خیالات سے بچیں گے۔ شیطانی خیالات نماز پڑھتے ہوئے بھی آئے تھے، لیکن دعا اللہ تعالیٰ سے ضرور کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ان چیزوں سے بچائے۔ یہی تھا ترجمہ اور شارٹ بیان یہ تھا پہلی آیت کا۔ تو یہ سورۃ الحجر کی آیت تھی، آیت نمبر 42۔ آگے انشاءاللہ میں اور ترجمے اور بیان لے کے آ رہا ہوں۔ شکریہ۔